نستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، میں پیر طلحہ احمد قادری افضلی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ نیک آباد مراڑیاں شریف آپ سے مخاطب ہوں۔ دورہ تفسیر القرآن کی آج کی اس نشست کے اندر قرآن مجید سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 33 سے لے کر 35 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان کے نام بتاؤ، یعنی اس سے قبل جو ویڈیو میں ہم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ جو مکالمہ تھا اس کو بڑے خوبصورت اور جامع انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بکھیرا ہے اور بیان کیا ہے کہ جب فرشتوں نے اس بات کو بیان کی عرض کیا، اپنی عرض گزاری رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے خالق و مالک مولا، ہم تیری عبادت اور ریاضت کے لیے کافی ہیں۔ تو اگر کسی کو عبادت، انسان کو عبادت کے لائق بنانے والا ہے تو تیری ہم تو تیری تعریف تو تیری تسبیح اور تعلیل تو ہم کر رہے ہیں، وگرنہ یہ انسان زمین کے اندر فساد بھی کرے گا، خون خرابہ بھی کرے گا اور لوگوں کی عزتوں کو پامال بھی کرے گا، زمین کے اندر فساد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو ہر اس چیز کا نام جو ابھی معدوم تھی، موجود نہیں تھی، اس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اب فرشتوں کے سامنے وہ اشیاء، معدوم اشیاء جب پیش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں ذرا ان کے نام تو بتاؤ۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم ان کے نام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ فرمایا قال یا آدم، اس کے بعد انہوں نے جب اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا تو اب خالق جل وعلا نے جناب آدم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قال یا آدم، اے آدم انبئہم باسمائہم، تم ان کو ان کے نام بتاؤ جو چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ تو فرشتے اشیاء کے نام بیان نہ کر سکے تو جناب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے فرمان کے حکم سے تمام اشیاء کا مکمل تعارف پیش کر دیا۔ تو امام اہل سنت حضور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور جہاں کے تمام علم، اہل علم کے علوم اور لوح و قلم کے علوم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے سامنے اس طرح ہیں کہ جس طرح سمندر کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام علوم اللہ رب العالمین کے نزدیک اس قدر بھی نہیں کہ غیر متناہی علوم کے سمندر کے سامنے ایک چھینٹا یا چلو کی طرح بھی نہیں۔ یعنی تو فرمایا انبئہم باسمائہم، یہاں آدم علیہ السلام کے علم کو بیان کیا۔ تو دوستان محترم، جہاں آدم علیہ السلام کا علم اتنا ہے
کہ اللہ رب العالمین نے تمام علوم کا سردار، تمام علوم انہیں عطا فرما دیے، تو پھر اندازہ کیجئے میرے آقا و مولا حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی وسعت کیا ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر علم عطا فرمایا ہوگا۔ آگے ارشاد فرما فلما انباہم باسمائہم، جب تقاضا کیا گیا کہ آدم نام بتاؤ تو جناب آدم نے نام بتا دیے۔ قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں اے میرے فرشتوں، میں نے تم سے کہا تھا نا انی عالم غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو میں جانتا ہوں۔ جو جس انسان کی برائی تم بیان کر رہے ہو، جن کی حرکتوں کو تم بیان کر رہے ہو، ان انسانوں میں سے ایسے انسان بھی ہوں گے جو ہر لمحہ ہر لحظہ جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر موت کے دہانے تک انہوں نے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کی ایک لمحے کے لیے بھی۔ تو عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما انتم تکتمون، اور فرما میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ چھپانا تمہارا چھپا تو کوئی سیکھ سکتے نہیں تم، ہر چیز کا علم مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے۔ آگے آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور جب آدم علیہ السلام ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب سجدے کا لغوی معنی ہے ماتھا ٹیکنا، ماتھا زمین پر رکھنا، اس کو کہتے ہیں سجدہ ہے جی۔ اور شریعت مطہرہ کے اندر 7 اعضاء کا زمین پر لگنا اس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ ان میں کیا ہے؟ 2 ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، یہ دونوں قدم، اور اس کے بعد ماتھے اور ناک کی ہڈی، یہ زمین پر لگنی چاہیے جناب۔ یہ 7 اعضاء زمین پر لگیں گے تو تب جا کے سجدہ مکمل ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے اس بارے میں، تو 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں۔ اب سجدے کی 2 قسمیں ہیں، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کو الہ سمجھ کے اس کے سامنے جھکے عبادت کا سجدہ کرتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سجدہ ہوتا ہے سجدہ تحیہ و تعظیم، کسی کو تعظیم کا سجدہ کرنا۔ وہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید میں ہے کہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 1 چاند، سورج اور 11 تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ سجدہ جو انہوں نے بادشاہ مصر بننے کے بعد جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو کیا، یہ سجدہ تعظیم تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم و تحیت تھا۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر اس چیز کی بھی ممانعت ہے، اس چیز کو بھی نہیں کر سکتے۔ سجدہ تعظیم یہ سجدہ عبادت وہ تو ہر شریعت میں ناجائز ہے، ہر شریعت میں حرام ہے، لیکن سجدہ تحیت یہ جائز تھا۔ لیکن آقا کریم حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر جہاں سجدہ عبادت کو سے منع کیا گیا، وہاں سجدہ تعظیم و تحیت سے بھی منع کیا گیا۔ تو قبروں کو سجدہ کرنے والا، بزرگوں کو سجدہ کرنے والا، وہ انہیں خدا تو نہیں سمجھ رہا، گناہگار ضرور ہے، یہ نہیں کہتے کہ وہ گناہگار نہیں ہے۔ اب جو قبروں کو سجدہ کرے یا مزارات پہ سجدہ کرے، بزرگوں کے سامنے سجدہ کرے، اب وہ گناہگار تو نہیں ہے، گناہگار تو ہے لیکن اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اس کی کیا نیت ہے؟ اس کی تحیت کر رہا ہے، تعظیم کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے جی؟ سجدہ۔ اور پھر یہاں یاد رکھیں کچھ احباب مزارات پہ جاتے ہیں، مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں تو وہاں ماتھا بھی ٹیکتے ہیں، گھٹنے بھی ان کے ٹیکے ہوتے ہیں،
کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھٹنے تو ٹکتے نہیں ہیں لیکن وہ صرف جو ہڈی ہے ماتھے کی وہ نہیں لگتی اور ناک کی ہڈی بھی نہیں لگتی. سجدہ تو 7 اعضاء پر ہے، یعنی 7 اعضاء ہوں گے تو سجدہ ہوگا، وگرنہ سجدہ نہیں مانا جائے گا. اب کوئی بندہ مزارات اولیاء کو جا کر چومتا ہے تو یہ چومنا عبادت یا سجدہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ عبادت نہیں ہے، یہ سجدہ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو بھی بوسہ دیا کرتے تھے، اور قدمین شریفین کو بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بوسہ دیا کرتے تھے. اور چومنے میں اور سجدہ کرنے میں بڑا فرق ہے. اب جو سجدہ عبادت کا ہے وہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا وہ حرام ہے، وہ کفر تک لے جاتا ہے، بندے کو کافر کر دیتا ہے. اور جو سجدہ تعظیم ہے وہ حرام ہے، اب شریعت مطہرہ کے اندر اس کی بھی اجازت نہیں. میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، بارگاہ مزارات اولیاء پر حاضر ہونے کا ایک طریقہ جو لکھا ہے، فرمایا 4 ہاتھ 4 انگل پیچھے کھڑا رہے، 4 قدم پیچھے کھڑا ہو کر پانی سائڈ پہ فاتحہ شریف پڑھے، ان کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرے. اب یہ نہیں ہے، یہ ہمارے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں. اب جو وہاں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے یا تعظیماً وہ جھکتا ہے، چومتا ہے، تو یہ درست نہیں، یہ ہماری تعلیمات کے مطابق نہیں. اور پھر متبرک چیزوں کو، یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، متبرک چیزوں کو چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی تعظیم کس انداز کے اندر کرتے تھے، ہاتھ بھی چومتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کو بھی بوسے دیا کرتے تھے. اور کئی جو ہے شرع شریف کے اندر بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو بھی چومتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی چومتا ہے. تو اب یہ کہے جی یہ چومنا شرک ہو گیا، تو اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ذہن میں یہ بات لے آئیں کہ سجدہ اور چیز ہے اور چومنا اور چیز ہے. لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کھڑا ہو گیا، منکر بن گیا، متکبر ہو گیا. اس نے کہا میں نے اس کو سجدہ نہیں کرنا. پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے، قرآن مجید میں آگے آئے گا کہ پوچھا گیا وجہ کیا ہے کہ تو کیوں سجدہ نہیں کر رہا. کہنے لگا قال انا خیر، میں تو اس سے بہتر ہوں. متکبرانہ انداز کے اندر اس نے کہا. اب اس بے وقوف اور کم عقل کو یہ سمجھ نہیں تھی یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کا حکم ہے کہ سجدہ کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کو سجدہ تعظیم کرو. اب وہ نہیں جھکا، عقل کا اندھا. اس نے کہا جی انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. کیوں جی، کیوں بہتر ہو جی؟ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور آگ تو ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور یہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی تو نیچے کی طرف جاتی ہے. تو میں اس نے جو ہے وہ دیکھے کس معیار کیا بنا لیا تھا. اس نے کہا اوپر جانے والی اعلیٰ ہوتی ہے، نیچے جانے والی ادنا ہوتی ہے. اس نے کہا اب سمجھو بھائی یہ اس نے حکم خدا بندی مانا ہوتا تو وہ ضرور رب کے حکم کے سامنے جھک جاتا اور کہتا میرے رب کا حکم ہے تو میں نے جھک جانا ہے. الا ابلیس، مگر ابلیس جو ہے وہ فاسق رہا، وہ انکار کر گیا. ابا واستکبر، تکبر کیا اور کافروں سے، وکان من الکافرین، اور کافروں سے ہو گیا. آج کافروں میں سے ہو گیا، تکبر اس کو لے ڈوبا، میں اس کو لے ڈوبی. دیکھیں نا ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کبھی اپنے لفظ زبان اطہر سے، زبان مبارک سے میں کا لفظ نہیں کہا تھا کہ میں بڑی چیز ہوں جی. یہ میں بندے کو مروا جاتی ہے، وہ میں کرنے والا. اس نے کہا بابا جی، وہ کوئی ایسا تھا بزرگوں کا بے ادب، اس نے کہا میں بابے سے کلواؤں گا کہ بابا کیوں نہیں کہتا میں. وہ گیا، اس نے کہا جناب آپ بتائیں مجھے کہ ابلیس کو کس چیز نے مروایا تھا، شیطان کس چیز کی وجہ سے غرق ہوا. بابا جی نے کہا عصر کی نماز کا وقت ہوا ہے، بعد میں جواب دیتے ہیں اس کا. تو بعد میں جواب دینے کے لیے بابا جی آپ نے مصلی سے نماز پڑھا کے اٹھے اور کہنے لگے ہاں بھائی یہ بتاؤ ابلیس کے بارے میں سوال کرنے والا کون ہے. تو ابلیس کے بارے میں سوال کرنے والے نے اٹھ کے کہا میں. تو بابا جی پنجابی کے اندر وہ جملہ کہا، بابا جی نے کہا تیرے پیو نے بھی ایسے چیز مروایا تو ہوں تینوں بھی ایسے چیز ہی مروانا ہے. یعنی مطلب کیا، تکبر اور اناد اس کو لے ڈوبا، میں لے ڈوبی کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں جی.
تو اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی یہاں ٹھہرو اور جنت میں رہو، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور جہاں سے چاہو بلا روک و ٹوک، تمہیں اجازت ہے جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب اس درخت کے قریب نہ جانا، بعض لوگوں نے اس سے کہا یہ گندم کا درخت تھا اس لیے رب نے کہا یہاں سے قریب نہیں جانا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں پورے قرآن میں کہیں اس بات کی وضاحت نہیں ملتی کہ وہ دانا گندم کا تھا، وہ درخت گندم کی تھا تو اس سے کھایا تو زمین پہ اتارے گئے، ورنہ نہیں، یہ حکم ہے خدا بندی ہے۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، وہ کون سا درخت تھا جس کے پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ گندم وغیرہ کا ذکر قرآن مجید میں نہیں۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وگرنہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اور بد عقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی انبیاء کو بھی گناہ ہو سکتے ہیں، انبیاء سے بھی گناہ صادر ہو سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں انبیاء سے گناہ ہونا تو دور، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے حکم کی حکمت علی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ حکم، یہ طاقت ہی رب نے ان کے اندر رکھی نہیں ہے، یہ طاقت ہی نہیں ان کے اندر کہ وہ رب کے حکم کی نافرمانی کا سوچے۔ تو یہاں آدم علیہ السلام پر قطعاً گناہ کرنے والے نہ تھے، بلکہ فرمایا فَنَسِيَّ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، فرمایا وہ بھول گئے، اور جو بھول ہوتی ہے اس پہ پکڑ نہیں ہوتی، اس پہ مواخذہ نہیں ہوتا۔ گناہ وہی پکڑا جاتا ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے، جو بھول سے بھول ہو جائے تو اس کے بارے میں پکڑ نہیں ہوتی۔ آج کی آیات طیبات ہم نے جو سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 کے حوالے سے گفتگو کی، اس کا خلاصہ صرف اتنے الفاظ میں کہ جس کو علم اللہ تعالیٰ دے اس کے علم کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ دوسری چیز، رب کے حکم کے سامنے ہیلے تعویلیں نہیں کرنی چاہیے کہ جناب میں ایسے ہو جائے، یہ کیوں نہیں ہوا تو یہ کیوں نہیں ہوا، یا اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی۔ اور تیسری چیز، تکبر بڑی بری چیز ہے جو لے ڈوبتی ہے بندے کو۔ اور چوتھی چیز، جو حکم بھولے سے ہو جائے، وہ بندے رب بھولے سے کوئی کام ہو جائے تو اس پر رب مواخذہ نہیں کرتا، پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز ایک نئی کلاس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔